یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں پاک دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے رزق حلال کی برکت اور حرام کے نقصانات۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے لوگو، کھاؤ اس سے جو ہم نے تمہیں پاک دیا ہے۔ تو یہ ہم بینک میں جب جاتے ہیں نا، تو جو نوٹ گننے والی مشین ہے، جب اس کے اندر وہ کیشیئر گنتی کرنا چاہتا ہے نا نوٹوں کی، تو جب 2 نمبر 500، 1000، 100 روپیہ جب آتا ہے تو مشین وہی رک جاتی ہے۔ جیسے 2 نمبر پیسہ، نقلی پیسہ، اس مشین سے آگے نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے حلق سے نیچے حرام لقمہ بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی سے ملنے کے لیے گئے۔ جب ملنے کے لیے گئے تو حضرت جنید بغدادی کے پڑوس میں کسی کی شادی تھی، تو انہوں نے کھانا بھیج دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے وہ کھانا حضرت محاسبی کو پیش کر دیا۔ جب حضرت محاسبی وہ کھانا کھانے لگے تو بڑی دیر تک ایک لقمہ چباتے رہے، لیکن وہ لقمہ حضرت محاسبی کے حلق سے نیچے نہ گیا، آپ نے اگل دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں بھائی محاسبی کیا ہوا؟ تو حضرت محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ، میرے حلق سے نیچے لقمہ وہی جائے جو حلال ہو۔ تو جب جنید بغدادی نے بعد میں اپنے پڑوسیوں سے مکمل معلومات حاصل کی تو اس کھانے میں کوئی ایسا مسئلہ تھا۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں نا، ان کے حلق سے نیچے حرام لقمہ نہیں جا سکتا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا محشر میں کوئی شخص اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک ان سے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ نمبر 1، تو بتا تو نے اپنی عمر کن کاموں میں لگائی ہے؟ نمبر 2، اپنے شباب کی قوت کو کہاں استعمال کیا؟ جائز کاموں میں یا ناجائز کاموں میں؟ نمبر 3، جو مال تم نے حاصل کیا ہے وہ جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے؟ نمبر 5، جو علم اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر تم نے عمل کتنا کیا ہے؟ یہ 5 سوال کیے جائیں گے۔ بات ہو رہی رزق حلال کی، ایک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے رزق دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں جتنی تیری زندگی ہے نا، آدھی زندگی تمہیں رزق دوں گا، آدھی زندگی تمہیں تنگی میں رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں یہ بات قبول ہے؟ اس نے کہا جی مجھے قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب پہلی زندگی تنگی والی چاہیے یا رزق والی چاہیے؟ اس نے کہا مولا مجھے رزق پہلے دے دے۔ اللہ نے رزق دے دیا۔ جب اس کے رزق والے دن مکمل ہو گئے تو فرشتوں نے عرض کی مولا جو اس نے مہلت مانگی تھی نا کہ مجھے آدھی زندگی رزق دے، وہ ہو گئی پوری، اب اس کی تنگی والے دن شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کے تنگی والے دن بھی رزق میں بدل دو، اس کو تنگی نہیں دینی۔ تو فرشتوں نے عرض کی مولا اس بندے نے خود تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا نا، لیکن وہ وعدہ میں نے اس کی تنگی والے جو دن تھے نا وہ بھی خوشحالی میں تبدیل اس لیے کر دیے ہیں کہ جو میں نے اس بندے کو رزق دیا تھا وہ مخلوق خدا پہ خرچ کرتا رہا ہے۔ تو رزق میں اگر فراوانی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو۔ اب دیکھیں یہی رزق فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، ابو لہب، اسی رزق نے
اسی رزق نے ان کو دوزخی بنا دیا، دوسری طرف ابو بکر صدیق ہیں، اسی رزق نے ان کو جنتی بنا دیا۔ تو انہوں نے ناجائز استعمال کیا، ابو بکر صدیق نے جائز استعمال کیا۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا دل دا کی سمجھانا، ادھر پٹ کے ادھر لانا۔ ہم خرچ تو کرتے ہی ہیں، کیوں نہ نیت یہ کر لی جائے کہ میں اللہ کی رضا پہ، اس کی مخلوق پہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، بات ہو رہی ہے حلال اور حرام کی۔ مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دنوں تک دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی کہ میں جو بھی دعا کروں میری اللہ قبول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد بن نبی وقاص، حلال کھانا تم اپنا لو، جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری قبول کر لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ دیکھا زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس کے چہرہ گرد آلود، مٹی اٹھاتا ہے اپنے سر میں لگاتا ہے، رو رو کر اس کا برا حال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اس بندے سے کون سا گناہ ہو گیا، مولا اسے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میرا نبی ہے لیکن میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے موسیٰ اس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہے۔ تو جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہو اس کا یہ حال، اللہ فرماتا ہے اگر یہ دعا مانگتا مانگتا اس کی روح کافہ سے انسری سے پرواز کر جائے، اگر یہ دعا مانگتا مانگتا اس کے ہاتھ اٹھتے 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 میرے عرش تک پہنچ جائیں، میں پھر بھی اس کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حرام اور حلال رزق میں فرق بتائیں، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر رزق کھانے سے بندہ برے کاموں کی طرف توجہ کرے تو سمجھو رزق حرام ہے، اگر رزق کھانے کے بعد دل قرآن پڑھنے کی طرف راغب ہو، نماز کی طرف راغب ہو، آنسو بہانے کی طرف راغب ہو، ماں باپ کا احترام کرنے کی طرف راغب ہو، دل ڈرتا رہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر سمجھ لو تم نے رزق حلال کھایا ہے۔ اب ہم نے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے کہ کھانے کے بعد اگر برائی کی طرف دل جاتا ہے، دل کھنچتا ہے، تو پھر ہمارے پیٹ میں بھی لقمہ حرام ہے۔ اگر کھانے کے بعد ماں باپ کا احترام ہے، غیبت سے محفوظ ہیں، قرآن کی تلاوت کی طرف لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں رزق حلال نصیب ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جسم میں حرام کا لقمہ ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں نہ جا سکے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حرام دل کو مردہ کر دیتا ہے اور حلال دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے سبق کا جو آخری میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم، بڑا ان کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھم کا، یہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری جو عبادت ہے نا، میری عبادت اس کی لذت ختم ہو گئی ہے، سجدوں کی لذت جاتی رہی، قرآن پڑھتا ہوں تو وہ لطف نہیں آتا، آنسو بھی بہاتا ہوں لیکن وہ اس کا قرب نصیب نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم بیت المقدس میں بیٹھے تھے، تو جو ملازمین تھے نا انہوں نے سب کو کہنا شروع کر دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مسجد بیت المقدس بند کرتے تھے، تو انتظامیہ نے کہا کہ جلدی جلدی باہر چلے جائیں، ہم نے مسجد بند کرنی ہے۔
تو جتنے بھی لوگ تھے سارے باہر جانے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں چٹائیوں میں صفوں میں چھپ گیا۔ کہ چھپا کیوں؟ کہ جب بیت المقدس کو تالا لگ جائے گا تو میں اللہ کے حضور رو کے دعا کروں گا، مولا جو مجھ سے خطا ہوگی یہ معاف کر دے۔ نماز میں لذت نہیں آ رہی، خیال کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، مولا بہت پریشانی ہے۔ تو جب انہوں نے مسجد کو تالا لگایا تو ابراہیم بن ادم صفوں میں چھپے ہوئے تھے۔ تو جب مسجد کو تالا لگ گیا تو ابراہیم بن ادم ابھی صفوں میں ہی چھپے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم خود فرماتے ہیں کہ جب مسجد کو تالا لگ گیا تو ایک تخت، مسجد کے دروازے بند، پتہ نہیں ایک عالی شان تخت بیت المقدس میں آ گیا، اس پر 40 اللہ کے ولی تھے، ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے تھے، جیسے مشکاۃ شریف میں آتا ہے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ والوں کی پہچان یہ ہے ان کے چہرے بتا دیتے ہیں۔ سید نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا نور چہروں پہ تو آنکھوں میں اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو جب وہ تخت بیت المقدس میں آیا تو ان 40 میں سے ایک بندہ اپنے ہیڈ سے، اپنے مرشد سے مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے یا شیخ، ہم ہر روز جب مسجد بند ہوتی ہے تو 40 ہوتے ہیں، آج محسوس ہو رہا ہے کہ مسجد میں کوئی 41واں بھی ہے، آج محسوس ہو رہا ہے کہ مسجد میں کوئی 41واں بھی ہے۔ تو ہیڈ نے کہا پریشان نہیں ہونا، ابراہیم بن ادم چھپا ہوا ہے۔ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تاں دل ویکھ دے۔ پریشان نہیں ہونا، ابراہیم بن ادم چھپا ہوا ہے۔ جب ابراہیم ادم نے تو یہ بات سن لی، چٹائی سے چٹ باہر نکلے اور کہتے ہیں اگر تم یہ جانتے ہو نا کہ ابراہیم بن ادم چھپا ہوا ہے، تو اس ہیڈ نے فرمایا ہاں ابراہیم بن ادم چھپا ہوا ہے، اس کو نا آج کل عبادت میں لذت نہیں آ رہی تو وہ اس لیے چھپا ہوا ہے کہ رات کوشش کروں گا، بیت المقدس میں رہوں گا، گریہ زاری کروں گا، آہ و بکا کروں گا، اللہ کے حضور دراز سجدے کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو جب ابراہیم بن ادم نے سوچا کہ یہ بندہ یہ بھی جان گیا ہے کہ صفوں میں ابراہیم بن ادم چھپا ہوا ہے، یہ بھی جان گیا ہے کہ یہ بندہ پریشان کیوں ہے، تو ابراہیم بن ادم صفوں سے نکل کر کہتے ہیں پھر اللہ کے بندے یہ بھی بتا دے میں پریشان کیوں ہوں، سجدوں میں لذت نہیں آ رہی، پریشان ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں تو قرآن کا فیضان نصیب نہیں ہو رہا۔ جب ابراہیم بن ادم نے یہ بات کہی نا کہ مجھے یہ تو بتا دے ایسا معاملہ کون سا مجھ سے ہو گیا ہے، تو اس ہیڈ نے کہا 40 میں سے ایک نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم مکہ گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ وہاں سے تم نے کھجوریں خریدی تھیں؟ جی خریدی تھیں۔ 2 نیچے زمین پہ گری تھیں؟ جی گری تھیں۔ اس 40 میں سے ہیڈ نے ابراہیم بن ادم نے کہا وہ تو نے اٹھائی تھیں؟ جی میں نے اٹھائی تھیں۔ وہ تو نے کھائی تھیں؟ جی میں نے کھائی تھیں۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں وہ تیری نہیں تھی، ٹوکری والوں کی تھی۔ وہ تیری نہیں تھی، کس کی تھی؟ ٹوکری والے بندے کی تھی۔ تو اس 40 میں سے اس ہیڈ نے، پیر و مرشد نے کہا اگر عبادت کی لذت چاہتا ہے نا تو جا چلا جا مکہ شریف میں اور جا کے ٹوکری والے بندے سے معافی مانگ لے، وہ جب تجھے معاف کر دے گا تو پھر تمہیں عبادت کی جو لذت ہے، جو سرور ہے، وہ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ تو لوگو عبادت کی اگر معراج تک جانا چاہتے ہو تو رزق حلال کھانا بہت ضروری ہے۔ کسی نے کہا تھا رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں واسطہ تجھے تیرے رسول کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے تیرے حبیب کا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ اس میں سے جو پاک ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کر دو،
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔